بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے تابوت سکینہ کا واقعہ۔ یہ کیا تھا، یہ کس پر نازل ہوا اور اس میں کیا چیزیں موجود تھیں۔ یہ ایک شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث ایک کے بعد دیگرے آپ کے اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا۔ آپ اس میں تورات شریف اور خاص خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق۔ بنی اسرائیل جب کفار کے لشکروں کی کثرت اور شوکت دیکھ کر سہم جاتے تھے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تھے، وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے۔ اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا تھا۔ درستے ہوئے دل چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا، لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرواتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے۔ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی۔ الغرض یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ یعنی برکتوں اور رحمتوں کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے، ان میں سرکشی بڑھ گئی، تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غضب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے لشکر کی صورت میں ان پر حملہ کر دیا۔ ان غیر مسلموں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تباہ کر ڈالا اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے اور اس مقدس تبرک کو نجاست کے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ اور ان کی بے ادبی کا ان پر یہ اثر ہوا کہ ان کو بلاؤں اور بیماریوں کے ہجوم نے پوری طرح گھیر لیا۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان بے ایمانوں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے۔ اب ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی، چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت ان کو واپس مل گئی اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل کے پاس پہنچا جب آپ نے طالوت کو بادشاہ بنایا تھا۔ بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کار اس صندوق میں تھا کیا؟ چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس صندوق میں کیا تھا۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ اور حضرت انبیاء علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ، یہ سب سامان اس میں تھا۔ محترم ناظرین، اس تابوت سکینہ کا تبصرہ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 248 میں موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے، اور فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہو۔ بزرگوں کے تبرکات کی خداوند قدوس کے دربار میں بڑی عزت اور عظمت، اور ان کے ذریعے مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیوز و برکتیں حاصل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔